فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ اب بتاؤ یہاں پر علی کا نام ساتھ آیا کہ نہیں؟ ساڑھے لیک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین حضرات، آپ حضرات کے سامنے مولوی عبدالخالق بٹی ناسبی خارجی مولوی کا رد پر دوسری ویڈیو ریکارڈ آج کی جا رہی ہے۔ آئیے اس کا سوال سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پہلے 3 خلفاء کا تو ذکر کرتے رہتے تھے، اور کہا کرتے تھے میں گیا میرے ساتھ ابو بکر عمر، میں فلاں جگہ گیا میرے ساتھ ابو بکر اور عمر، اور بعض جگہ پر عثمان کا نام لیتے۔ کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے پورے ذخیرہ حدیث میں، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے بعد جہاں ابو بکر کا ذکر کیا، اپنے بعد جہاں عمر کا ذکر کیا، اپنے بعد جہاں آپ نے حضرت عثمان کا ذکر کیا، اس کے بعد آپ نے حضرت علی کا ذکر کیا ہو۔ کوئی ایک حدیث ایسی نہیں۔ اور یہ میرا کھلا دعویٰ چیلنج ہے تمام علماء کرام کو بھی، تمام بقایا دیگر ایسے وہ ساتھی جو فضائل علی میں یا اہل بیت کی محبت کی جو آڑ بنا کے ان کو بہت زیادہ اچھال رہے ہیں نا، تمام ایسے دوستوں کو یہ چیلنج ہے میرا کہ کوئی ایسی حدیث ایک پیش کریں کہ جس میں اللہ کے رسول نے پہلے خلفائے ثلاثہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی ہو۔ ناظرین و سامعین حضرات، آپ نے اس مولوی کی زبان سے بھی سنا، اس نے کہا ذخیرہ حدیث میں ایک بھی حدیث نہیں ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت خلفائے ثلاثہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہوئی ہو۔ تو آئیے آپ حضرات کے سامنے سیاستہ کی بات کریں گے، دوسری جگہ پہ آپ کو نہیں لے کے جاتے۔ آئیے سیاستہ سے ایک روایت سنیے، آپ حضرات کے سامنے ذرا مولوی صاحب کی علمی حیثیت بیان کر دیں۔ یہ میرے پاس ہے جامع ترمذی شریف، اس کی جلد نمبر ہے 2 اور مناقب کا باب ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا رحمت کرے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی مجھ سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور میرے پاس لے آئے وہ ہجرت کے گھر اور آزاد کیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مال سے، اور اللہ تعالیٰ رحمت کرے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ وہ حق بات کہتے ہیں اگرچہ کسی کو ناگوار گزرے، حق نے اس کو ایسے حال میں چھوڑا کہ ان کا کوئی اب دوست نہیں رہا، اور اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا حضرت عمر کا کوئی دوست نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں اللہ رحمت کرے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ وہ حیا کرتے ہیں اور ان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اللہ علی پر رحمت فرمائے کہ یا اللہ حق اس کے ساتھ رہے جہاں پر علی رہے۔ اب بتائیے مولوی صاحب، آپ نے کہا تھا کہ ایک بھی حدیث نہیں ہے ذخیرہ حدیث میں، یہ میرے سامنے جامع ترمذی شریف ہے، جلد نمبر 2 ہے، اس کے اندر میں نے حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھ دی جہاں پر حضرت علی سے روایت موجود ہے، اور چاروں ترتیب کے ساتھ خلفائے ثلاثہ کا ذکر اور ان کی فضیلت جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ یہ مت کہیے گا کہ آپ کو صرف ایک ہی حدیث پاک سنائیں گے۔ آئیے ترمذی کی دوسری جگہ، جامع ترمذی شریف کے اندر دوسری جگہ بھی سن لیجئے۔ اچھا، اب مولوی صاحب نے کیا کیا؟ جو لوگوں کے ساتھ دا کرنے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ خلفائے ثلاثہ کا ہی صرف ذکر ملتا ہے، تو خلفائے ثلاثہ کی ترتیب کے ساتھ صرف وہی خلفائے راشدین ہیں، اور مولا علی خلیفہ راشد نہیں ہے۔ اور اس بات کا رد الحمدللہ پہلے احسن طریقے کے ساتھ اس کے پہلے پارٹ نمبر 1 کے اندر ہو چکا ہے، جن آپ نے نہیں سماعت کیا وہ وہاں پر جا کے اس کا سوال سن سکتے ہیں۔ اب ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نہیں چاہتے کہ موضوع زیادہ طویل ہو، تو دوسری حدیث پاک سنیے۔ مولوی صاحب اگر آپ کے نزدیک جس کی ترتیب کے ساتھ فضیلت بیان ہو وہی خلیفہ کہلائے گا، اور آپ نے کہا جہاں پر مولا علی کو نہیں بیان کیا گیا وہاں پر خلافت نہیں ملے گی مولا علی کو، معاذ اللہ آپ ان کی خلافت کا انکار کر دیں گے، تو ذرا یہ بتائیے اشرا مبشرہ والی حدیث کہاں لے کر جائیں گے آپ؟ اور وہ بھی ترمذی شریف کی جلد نمبر 2 مناقب کے باب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے۔ روایت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں جانے جانا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ،
عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ اب بتاؤ یہاں پر علی کا نام ساتھ آیا کہ نہیں آیا؟ آپ نے کہا ذخیرہ حدیث میں ایک بھی حدیث نہیں ہے جہاں پر ان کی فضیلت بیان ہوئی ہو، بلکہ یہاں پر اکیلا حضرت علی کا نام نہیں، بلکہ کہا طلحہ بھی جنتی، زبیر بھی جنتی، عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی، سعد بن ابی وقاص بھی جنتی، سعید بن زید بھی جنتی، ابو عبیدہ بھی جنتی۔ یعنی یہ 10 شخصیات ہیں جنہیں ایک ہی مجلس میں مدینے کے تاجدار نے جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا ہے۔ تو اس میں بھی مولا علی کا ذکر ساتھ موجود ہے۔ یہ سیاست ہے مولوی صاحب، جامع ترمذی کی بات کر رہا ہوں، مت سمجھیے گا کہ میں کسی چھوٹی سی کتاب سے بات کر رہا ہوں جو آپ کہیں کہ جناب ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ آئیے ایک روایت اور سنیے۔ مولوی صاحب نے کہا تھا چیلنج ہے کوئی ذخیرہ حدیث سے ایک حدیث ثابت کرے۔ لو آپ حضرات کے سامنے تیسری حدیث پاک ابو داؤد شریف ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث نمبر 4637 حدیث پاک ہے۔ حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، اے اللہ کے رسول، میں نے دیکھا جیسے ایک ڈول آسمان سے لٹکایا گیا۔ تو حضرت ابو بکر آئے اور اس کو اس کے دونوں کناروں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا اور اس سے پانی پیا، مگر فرماتے ہیں کمزوری کے ساتھ۔ پھر حضرت عمر آئے، انہوں نے اس کے دونوں کناروں کو مضبوطی سے پکڑا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پیا اور خوب سیر ہو کر پیٹ بھر کر پیا۔ فرماتے ہیں پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیٹ بھر کر پیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے بھی اس سے پیا اور دونوں کناروں سے پکڑا تو اسے ہلایا اور اس سے کچھ پانی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی گرا۔ اب یہ بتائیے، یہ ابو داؤد شریف ہے، یہ بھی سیاستہ کی کتاب ہے، مت سمجھیے گا کوئی چھوٹی کتاب ہے۔ آپ نے کہا تھا ذخیرہ حدیث میں ایک بھی حدیث نہیں کوئی دکھا سکتا، چیلنج ہے میرا کوئی ثابت کرے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلفاء ثلاثہ کے ساتھ فضیلت بیان کی گئی ہو، تو میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بھی بیان کر دی۔ اب یہاں پہ ایک بات اور سن لیجئے گا، ابو داؤد شریف کے اندر ہی آپ نے کہا تھا مولا علی خلافت کے جو ہے وہ حقدار نہیں ہے، خلیفہ راشد نہیں ہے، تو میں یہاں پر ابھی آپ کے سامنے ابو داؤد شریف سے ہی ایک قول بھی آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو پتہ چل جائے کہ مولوی صاحب کی علمی حیثیت کیا ہے۔ یہاں پر ایک قول لکھا ہوا ہے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، قال سمعت سفیان یقول الخلفاء خمسۃ، حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ خلفاء 5 ہیں، فرماتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ میرے سامنے ابو داؤد شریف ہے، جناب سیاستہ کی کتاب ہے۔ اب بتائیے، آپ نے کہا تھا کہ مولا علی کی خلافت کا انکار ہے علماء کے نزدیک، تو خلافت راشدہ حضرت عمر بن عبد العزیز کی خلافت بھی ہے، تو ان کا انکار کیوں نہیں کیا؟ تو میں نے جب مولوی صاحب کی آئی ڈی کھولی نا فیس بک پر جا کر، تو ان کا فیس بک پر ایک اکاؤنٹ ہے انہی کے نام پر بنا ہوا، تو وہاں پر جو پروفائل پکچر لگی ہوئی ہے نا، وہاں پہ لکھا کیا ہوا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت سیدنا یزید رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب جن کے نزدیک یزید رحمت اللہ تعالی علیہ ہو اور جس کو اپنا جناب علی امیر مانتے ہوں یہ لوگ، ان کے نزدیک علی کی کیا محبت ہوگی، وہ علی کو کیا مانیں گے جن کا جناب علی یزید کے ساتھ رشتہ داری ہو۔ تو ایک روایت اور میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں، یہی ابو داؤد شریف ہے، حدیث نمبر ہے 4629۔ حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد یعنی سیدنا علی سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت سیدنا مولا علی نے فرمایا ابو بکر افضل ہیں۔ فرماتے ثم قال، میں نے کہا پھر کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے پھر مجھے اندیشہ ہوا، محمد بن حنفیہ فرماتے مجھے اندیشہ ہوا کہ اب حضرت عثمان کا نام لیں گے، تو جب میں نے پھر پوچھا ثم پھر کون؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ تو حضرت سیدنا عثمان کا نام سننے کے بعد آپ فرماتے ہیں پھر آپ، میں نے کہا پھر آپ کہاں ہوں گے؟ تو آپ اس کے بعد آپ افضل ہوں گے مولا علی، حضرت عثمان کے بعد مولا علی سے حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا کہ ان کے بعد آپ افضل ہیں، تو میں مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں۔ تو یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے جس میں چاروں خلفاء کا نام ترتیب کے ساتھ موجود ہے۔ یہ تو ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے مولوی صاحب میں نے تھوڑی سی صرف آپ سے گفتگو کی ہے، نہیں تو الحمدللہ مولا علی کے غلاموں کے پاس بڑی حدیثیں موجود ہیں جن میں نبی علیہ السلام کے یاروں کی فضیلتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ ساڑھے لائق اور کچھ مولوی صاحب اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو اپنے گفتگو اپنے چینل پر سوچنا چاہیے،
ایک حدیث پاک ایک جگہ اور سے پڑھ دیتے ہیں آپ حضرات کے سامنے، سنیے حدیث پاک۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ الشفاء کے اندر بھی موجود ہے اور ریاض النظرہ کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو نبیوں اور رسولوں کے سوا تمام جہانوں پر ترجیح دیتے ہوئے پسند فرما لیا ہے، اور ان میں سے خصوصاً میرے لیے 4 صحابہ کو پسند فرمایا ہے۔ وہ 4 کون ہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں ابو بکر ہے، وہ عمر ہے، وہ عثمان ہے، وہ علی ہے۔ آپ بتاؤ مولوی صاحب، یہاں پر بھی نام مولا علی کا موجود ہے، آپ علی کو کہاں کہاں سے نکالو گے؟ اب بتائیے، خدا را ذرا سوچئے، جس کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، یزید کے متعلق تو نہیں کہا گیا کہ یزید جنتی ہے یا جنتی نوجوانوں کا معذاللہ سردار ہے، تو جن کے مقابلے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں، حضرت علی کو بھی جنتی کہا گیا، ان کے شہزادوں کو جنتی سردار کہا گیا، جنتی نوجوانوں کا سردار کہا گیا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور ان کی اماں جان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جنتی عورتوں کی سردار کہا گیا۔ آپ بتائیے، جن کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، کیا اس یزید کی بھی کوئی فضیلت ہے تو بتائیے؟ یہ آپ پر قرض رہا قیامت تک، اس کا جواب عطا کیجئے گا اپنی قوم کو، تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ آپ نے ان کے ساتھ کون سا دھوکہ کیا ہے۔